الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، روایت میں آیا ہے کہ جب بندہ مرتا ہے تو اس کے اعمال چاہے اچھے ہوں یا برے اس کے سر کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ جب اسے غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، اس پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، ان تمام وقتوں میں وہ اعمال اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس کے قبر میں اتر جاتے ہیں۔ لوگ تو میت کو دفنا کر پلٹ آتے ہیں مگر اعمال اس کے ساتھ قبر میں رہ جاتے ہیں، پھر قیامت تک اس کے یہ اعمال اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب قبریں کریدی جائیں گی، مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس وقت اس کے اعمال اچھے ہو یا برے اس کے ساتھ ہی قبر سے نکلیں گے۔ پھر جب یہ آخرت کے حساب کے لیے میدان محشر کی طرف بڑھے گا، اس کے سب اچھے یا برے اعمال جمع ہو جائیں گے، ان میں سے کوئی چھوٹا کوئی بڑا گناہ بلایا نہیں جائے گا، اس کے ظاہر اور چھپے ہوئے سب اعمال سامنے آ جائیں گے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں، جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے اس وقت ان کے اعمال بھی ساتھ ہی اٹھیں گے۔ اگر وہ بندہ فرما بردار ہو، نیکیاں کرنے والا، گناہوں سے بچنے والا ہو تو اس کے اعمال دنیا میں بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور جب وہ قبر سے اٹھے گا اس وقت بھی اس کے نیک اعمال اسے قیامت کے ہولناکیوں سے بچائیں گے، اس کے غم خواری کریں گے، اسے انس و محبت دیں گے۔ جب جب بندہ جہنم کی طرف یا قیامت کے ہولناک مناظر کی طرف دیکھے گا، اس سے ڈرے گا، روئے گا تو اس کے نیک عمل کہیں گے، یا حبیبی، اے میرے پیارے، یہ سب کچھ یعنی جہنم کی آگ، قیامت کی ہولناکیاں تیرے لیے نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے یہ سب کچھ یعنی جہنم کی آگ، قیامت کی ہولناکیاں تیرے لیے نہیں ہیں۔ اللہ پاک کے فرمانبرداروں کو یہ سزا نہیں دی جاتی، اس سزا کے حقدار تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ پاک کی نافرمانی کی، اس کی نشانیوں کو جھٹلایا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلے۔ اے پیارے، تو فرمانبردار بندہ ہے۔ حضرت عمرو بن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسلمان جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کے عمل خوبصورت شکل اور بہترین خوشبو کی صورت میں اس کا استقبال کریں گے اور اس سے پوچھیں گے، تم مجھے پہچانتے ہو؟ بندہ کہے گا، تم بہت خوبصورت ہو، بہت خوشبودار بھی ہو، مگر میں تمہیں پہچانتا نہیں ہوں۔ اس کا اچھا عمل کہے گا، دنیا میں تم بھی اسی طرح تھے، تمہاری خوشبو یعنی تمہارا کردار، تمہارے اعمال اور تمہاری سیرت بہت پیاری تھی، میں تمہارا نیک عمل ہوں، جب تک تم دنیا میں رہے میں تم پر سوار رہا ہوں، یعنی تمہیں خواہشات سے روکے رکھا، تمہیں نیکیوں میں مصروف رکھا، آج کے دن تم مجھ پر سوار ہو جاؤ۔ یہ نیک مسلمان کا حال ہوگا، جبکہ کافر کا عمل اس کا استقبال بہت ہی بری اور سخت بدبودار شکل میں کرے گا۔ جب بندہ قبر سے اٹھے گا تو اس کا برا عمل آئے گا، پوچھے گا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ کافر بولے گا، تم سے کیسے سخت بدبو اٹھ رہی ہے، میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ اس کا برا عمل کہے گا، تم بھی دنیا میں ایسے ہی بدبودار تھے، میں تمہارا برا عمل ہوں، دنیا میں تم مجھ پر سوار رہے، آج میں تم پر سوار ہو جاؤں گا۔ اللہ اللہ! پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور تو فرمائیں، قیامت کے دن قبروں سے اٹھنے کا منظر کتنا بھیانک اور ہولناک ہوگا۔ ساری مخلوق قبروں سے اٹھ رہی ہوگی، ہر کوئی اپنے اپنے عمل کو دیکھ رہا ہوگا، کوئی اپنے عمل کو بہت ہی بدصورت اور نہایت بدبودار دیکھے گا، کوئی اپنے عمل کو نہایت خوبصورت اور خوشبودار پائے گا، کوئی اپنے اعمال دیکھ کر شرمندہ ہو رہا ہوگا، کوئی راحت پا رہا ہوگا، کوئی پچھتا رہا ہوگا، کوئی خوشیاں منا رہا ہوگا، جس کے جیسے عمل کیے ہوں گے ویسا ہی پھل پائے گا۔ حضرت مسور بن مخرمہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک بزرگ تھے۔ ایک دن آپ کے سامنے کسی نے یہ آیت پڑھی، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ یاد کرو جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر لے جائیں گے
اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے پھینکیں گے۔ اللہ ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، گناہوں سے بچنے والے، نیک اعمال کرنے والے ہیں، جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو انہیں مہمان بنا کر اللہ رحمان کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، جبکہ جو مجرم ہوں گے، گناہوں کے بازار گرم کرنے والے ہوں گے، انہیں جہنم کی طرف ہانک دیا جائے گا۔ حضرت مصور رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ آیات سنی تو عاجزی کرتے ہوئے فرمایا، میں تو مجرم ہوں، متقی نہیں ہوں۔ انہیں اے تلاوت کرنے والے، یہ آیات دوبارہ پڑھو۔ اس نے دوبارہ یہی آیات پڑھی تو آپ نے خوف خدا کی شدت کے سبب ایک نعرہ لگایا، اس کے ساتھ ہی آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر! کاش ہمیں بھی خوف خدا کی دولت نصیب ہو جائے۔ وہ ہولناک منظر! قبر کی سالہ سال کی تنہائی کے بعد رب قہار کے حضور حاضری کا وہ وقت! اللہ پاک کی خفیہ تدبیر ہمارے حق میں کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ نہ جانے رحمت الہی کے حقدار بن کر اچھی حالت میں قبر سے اٹھائے جائیں گے یا مجرم بن کر اٹھائے جائیں گے، ہم نہیں جانتے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر مجرم بن کر اٹھائے گئے تو یقین مانیں سخت پریشانی کا سامنا ہوگا۔ اے عاشقان رسول! جب مردے زندہ ہو کر قبروں سے اٹھیں گے، اس وقت ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں کہ میں قبر سے جب اٹھوں تو کس حال میں اٹھوں؟ میرا عمل مجھے خوشخبری سنائے یا مجھے مایوس کر دے؟ میرا عمل میرے لیے سواری بنے یا سخت بدبودار صورت میں میری پیٹھ پر سوار ہو جائے؟ مجھے جہنم کی طرف ہانک کر لے جائے یا مجھے جنت کی خوشبو سنائے؟ ہم کیا چاہتے ہیں، اس کا فیصلہ ہم نے آج ہی کرنا ہے۔ ہم جس انداز پر قبروں سے اٹھنا چاہتے ہیں، آج اس دنیا میں ہمیں ویسے ہی عمل کرنے ہوں گے۔ اگر ہم نیک عمل کریں گے تو نظام میں قبر میں، حشر میں، قبر سے اٹھتے وقت پل صراط پر ہمارے مددگار و غمخوار ہوں گے، ہمارا سہارا بنیں گے۔ اور اگر آج ہم نے برے عمل کیے، گناہوں کا بازار گرم رکھا، تنہائی میں بے باک بن کر گناہ کرتے رہے، اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اس بات کو بھولے رہے تو جب قبر سے اٹھیں گے اس وقت سخت ندامت و شرمندگی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہم کیا چاہتے ہیں، ہم قبر سے کیسے اٹھنا پسند کرتے ہیں، اس کا فیصلہ ہمیں آج ہی کرنا ہوگا۔